محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی غریبی چھپانے اور لڑکی والوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک دن کے لیے شہر کی سب سے مہنگی کوٹھی کرائے پر لی۔ لڑکی والے آئے اور میری شان و شوکت دیکھ کر رشتہ پکا کر دیا۔ ابھی مٹھائی بٹ ہی رہی تھی کہ اچانک کوٹھی کے گیٹ پر پولیس کی گاڑیاں آ کر رکی اور ہتھکڑیاں لے کر اندر داخل ہوئیں۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگا کہ میرا بھانڈا پھوٹ گیا، لیکن پولیس والوں نے میرے پاس آ کر سلوٹ مارا اور لڑکی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جسے میں کرائے کا مکان سمجھ رہا تھا وہ اصل میں خاموشی سے ڈھابے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دل و دماغ کام بالکل نہیں کر رہا تھا۔ میں جس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس میں بالکل گھمنڈ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے پیار میں پاگل ہو گیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ رشتے کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن میں اپنا گھر دیکھ کر بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ میرے پاس ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں رشتے والوں کو بلاتا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا دوست آ کر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم لوگ مجھے سکون سے 2 گھڑی تنہا بیٹھنے بھی نہیں دیتے، جب دیکھو پیچھے پیچھے چلے آتے ہو۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور بولا، تیری اماں نے بھیجا ہے، انہوں نے بتایا ہے بڑی پریشانی چل رہی ہے، شیئر کر لے، کیا پتہ کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ اس طرح بھاگ کیوں رہا ہے؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت مجھے واقعی ہی کسی کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی جو مجھے سمجھ سکتا اور میں اس کی بات سن کر کوئی فیصلہ لے پاتا۔ چند لمحے تک میں بالکل خاموش رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو قندیل کے بارے میں جانتا ہے، تو اسے میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے قندیل کو اپنے لیے راضی کر لیا ہے اور میرا خدا ہی جانتا ہے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ مجھے اس سے سچی محبت ہے، اس کا روپیہ پیسہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ مجھے صرف اور صرف قندیل چاہیے، مگر اس کا باپ ایک امیر انسان ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی مجھ جیسے غریب سے نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایسا لڑکا ہی منتخب کرے گا جو اچھا خاصا کماتا ہو۔ کماتا بھی میں ہوں، لیکن ان کے لیول پر کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ میں قندیل کے گھر والوں کو بلاؤں کہاں؟ اپنے گھر بلا لیا، وہ گلی کی شکل دیکھ کر چلے جائیں گے۔ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر میرا رشتہ ہونا ناممکن عمل ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا، ہاں لیکن تمہیں اتنا ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پوری زندگی بھر کا مسئلہ ہے۔ اگر تم جھوٹا گھر دکھاتے ہو، جھوٹی شان و شوکت دکھاتے ہو، وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی ڈیمانڈ ہوگی۔ لیکن جب حقیقت کھلے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا اور تمہارے خواب بکھر جائیں گے۔ اس لڑکی کی زندگی بھی متاثر ہوگی اور تمہاری زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اسی لیے ایسا کوئی کام نہیں کرو جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر رہنا میرے بس سے باہر ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں ملی، میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنا چاہا ہے۔ تم جانتے ہو، یونیورسٹی میں جب ہم دونوں کی ٹکر ہوتی تھی، میں نظریں نہیں اٹھا پاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی نہیں بلکہ حور ہو۔ میں چاہتا ہوں وہ میری بیوی بن جائے۔ میرے خاندان میں ایسی کوئی عورت کبھی آئی ہی نہیں ہوگی۔ کاش کہ وہ مجھے مل جائے۔ میرے لہجے میں حسرت تھی۔ چند لمحے وہ چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، پھر ان باتوں کو سن کر ایک ہی حل نکلتا ہے، فی الحال
تم رینٹ پر کوئی گھر لو، ادھر اپنے رشتے والوں کو بلا لو اور منگنی وغیرہ کر لو۔ اس لڑکی کو اتنی محبت اور پیار سے رکھو، جب تمہاری سچائی اس کے سامنے آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑے کہ تم غریب ہو۔ میری بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ میں اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی بات میرے دل و دماغ میں آہستہ آہستہ بیٹھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہانی کا پہلا جوڑ دے دیا تھا، آگے کے حصے کو مجھے ہی سنوارنا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے خدا حافظ بول کر گھر واپس آ گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا، اماں چارپائی پر بیٹھی مٹر چھیر رہی تھی۔ میں ان کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سلیم سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آپ کو ضرورت کیا تھی اسے میری زندگی کے حوالے سے کچھ بھی بتانے کی؟ میرا ارادہ ابھی اس مسئلے میں کسی سے مدد لینے کا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی پرائیویٹ لائف کسی کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کیوں ہر ایک کو بتاتی پھر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں اماں، اگر وہ مجھے نہیں ملی میں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں وہ لڑکی میری زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، عجیب پاگل بن رہے ہو، تمہارے 2 بھائی اور بھی ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے اپنی پسند سے لڑکی ڈھونڈی ہے، اور دیکھو دونوں ہی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ بلا وجہ تم تماشا کر رہے ہو۔ تمہارے پھپھو کی بیٹی عائشہ ہے، کتنی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی خوب جمے گی۔ جبکہ میں اپنی جگہ سے اب غصے میں کھڑا ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہاں میں آپ سے قندیل کی بات کرنے کے لیے بیٹھا تھا اور آپ فضول باتیں کر رہی ہیں۔ کس نے کہہ دیا میں عائشہ سے شادی کروں گا؟ اور آپ ایسے سہانے خواب سجا کیوں رہی ہیں؟ میں نے اتنی تعلیم ایک انٹر پاس لڑکی کے لیے کی ہے۔ ہر لڑکے کے ارمان ہوتے ہیں اس کی بیوی سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سے بھی شادی کر لے سمجھوتے کے نام پر۔ آپ مجھے پریشان مت کریں، اور خدا کے لیے میری پرسنل لائف سے دور رہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میرا دماغ ابھی بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ جو رویہ رکھ رہا ہوں وہ اچھا نہیں ہے۔ ماں کو ناراض کر کے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میں اتنا زیادہ پریشان تھا کہ میں چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے کسی اور کا نہیں، قندیل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے آئے تھے۔ یقیناً وہ اب ملاقات کے لیے بولے گی۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا، اور پھر کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو بولا ہی تھا جب دوسری جانب سے اس کی بے قرار آواز سنائی دی، کہاں ہو؟ صبح سے تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اتنا بھی کیا مصروف ہو جانا کہ اپنی محبوبہ کو ہی بھول جاؤ؟ اس لیے محبت کی تھی، مجھے نظر انداز کرنے کے لیے؟ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، ارے نہیں نہیں، تمہارے لیے ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ امی راضی ہو گئی ہیں، گھر پر سب راضی ہیں، بس میں سوچ رہا تھا تمہیں کہوں کہ تم اپنے بابا اور فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ چہکتے ہوئے بولی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارے گھر والے راضی ہو گئے ہیں؟ میں فوراً سے بولا، انہوں نے انکار کرنا بھی نہیں تھا، میری زندگی ہے، میری زندگی میں کوئی بھی دخل نہیں دیتا، لیکن بس ہاں تھوڑا بہت پریشان ہوں، کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ خیر تم بتاؤ، آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ میری بات سن کر وہ اداس لہجے میں بولی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے صاحب، آپ آ نہیں رہے، لیکن اکیلے جاتی ہوں، دل نہیں لگتا، دوستیں بھی کہتی ہیں کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ ایک کام کریں، آج ہم رات کو ریسٹورنٹ میں ملاقات کریں، ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں، میری طرف سے
اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تمہاری طرف سے کیوں؟ میں کرواؤں گا تمہیں ڈنر، تم کیوں بل پے کرو گی؟ وہ بولی کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں بہت زیادہ ان معاملات میں خود مختار ہوں، مجھے نہیں پسند کہ ہر کام لڑکا ہی کرے، کچھ چیزیں لڑکی کو بھی کرنی چاہیے، اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹی سی ٹریٹ ہے، اور مجھے بتانا ملاقات کر کے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں بلا وجہ غصہ کر رہا تھا وہ غصہ اب کہیں کھو گیا تھا۔ اب میں صرف اور صرف اچھا اچھا سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی من پسندیدہ شرٹ نکالی تھی اور گنگناتے ہوئے پریس کرنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں چہکتے ہوئے بولا، کون ہے؟ دوسری سم سے بڑے بھائی صاحب کی آواز گونجی تھی، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی نے اسے بھی کچھ نہ کچھ بول دیا ہے، فی الحال میں اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آ کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ میں اسے نظر انداز کیے اپنی شرٹ پریس کرنے میں مصروف رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سلیم سے ملاقات ہوئی تھی میری، اس نے مجھے تمہارے معاملے کے بارے میں بتایا ہے۔ دیکھو وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، اگر تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہی ہے، اور امی بتا رہی ہیں کہ تم اسے لے کر اتنے زیادہ سیریس ہو گئے ہو کہ گھر والے بھی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو بہتر ہے کچھ کرو۔ اب میری نظر میں اب ایک کوٹھی ہے، اسے کرائے پر لے لو اور اپنے رشتے والوں کو وہاں پر بلانا۔ نوکری تمہاری کافی اچھی ہے، وہ نوکری سن کر متاثر ہو جائیں گے۔ بس گھر کا ہی مسئلہ ہے، اور اب گھر کا مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا کہ کوٹھی کا کہہ دینا کہ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی خریدی ہے، بالکل نہیں ہے، تمہیں پرابلم نہیں ہوگی۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے مڑا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم سچ بول رہے ہو؟ واقعی تمہاری نظر میں ایسی کوئی کوٹھی ہے جو ہمیں چند گھنٹوں کے لیے کرائے پر مل جائے؟ وہ بولا، ہاں ہاں ہے، تم ٹینشن نہیں لو، میں اونر سے بات کر لوں گا، لیکن اتنا ضرور بولوں گا کہ اماں کے ساتھ تھوڑی نرمی سے بات کیا کرو، وہ ہم سب سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہیں، تم ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہو، ماں کی عزت کیا کرو۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور بنا کچھ بھی کہے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ امی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بنا کچھ بھی کہے انہیں پیچھے سے گلے لگا چکا تھا اور ان کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولا، معاف کر دیں، میری زبان پھسل گئی تھی، پریشان ہوں نا، اس لیے پتہ نہیں چلتا کب منہ سے کیا نکل جائے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ آپ بتاؤ، آپ کچھ کھاؤ گی؟ رات میں اس کے ساتھ کھانے پر جا رہا ہوں، آپ کے لیے کچھ لے آؤں گا؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، بس تم اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا رکھو، اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے رہو گے پھر تم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پاؤ گے۔ تمہارے بھائی نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرو، میں تمہارا بھائی، پورا خاندان تمہارے ساتھ ہیں، بس لڑکی کو اس طرح اپنی محبت میں جکڑ لو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ جب حقیقت پتہ چلے گی معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ امی کی بات کئی حد تک ٹھیک تھی، لیکن ان کا بولنے کا انداز غلط تھا۔ کچھ دیر میں ان کے پاس ہی کھڑا ان کو بہلاتا رہا، اور پھر رات کے 8 بجتے ہی میں تیار ہو کر ریسٹورنٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ قندیل سے ملنے کی خوشی ہی الگ تھی، چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے بڑی گاڑی منگائی تھی تاکہ قندیل مجھے اس گاڑی میں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری کیب آ گئی تھی اور ڈرائیور مجھے لے کر اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا تھا۔ پیسے وغیرہ دے کر میں گاڑی سے اترا۔ اتفاقی طور پر
قندیل کی گاڑی بھی ساتھ آ کر ہی لگی تھی اور وہ اپنی گاڑی میں آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ لمحے بھر کے لیے ایسا لگا تھا جیسے میرا دل دھڑکنا بند کر چکا ہو۔ دیکھنے میں کہ بلا کی حسین و جمیل، خوبصورت لباس ایسا کہ نظریں ہٹائے نہ ہٹیں، میک اپ اتنا خوبصورتی سے کیا ہوا تھا کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور ہاتھ بڑھا کر سلام کیا تھا، جبکہ میں نے اس کا ملائم ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں رہ گئی تھی؟ میری بات پر وہ ہنستے ہوئے بولی، زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کیب جب رکی میں بھی اسی وقت پہنچ گئی تھی۔ ویسے آج تم گاڑی پر نہیں آئے، کیب میں آئے ہو، میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے گھما دوں گا کہ میں اپنی گاڑی میں آیا ہوں۔ بھائی گاڑی ساتھ لے گیا ہے، لیکن شاید وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ میں فوراً سے بولا، ہاں بس میری گاڑی جو ہے وہ بھائی لے گیا تھا اور اس کی جو گاڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، وہ ورک شاپ پر ہے۔ خیر چھوڑو، ہم اندر چلتے ہیں، ٹیبل بک ہے، ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرتے ہیں، اور تم بالکل بھی بل پے نہیں کرو گی، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب میں نے کہہ دیا تو بل میں ہی پے کروں گی۔ اور بتاؤ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے تھے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو مجھ سے شیئر نہیں کیا جا رہا؟ تمہیں پتہ ہے کالج میں کئی لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ آخر تمہارا پارٹنر کہاں ہے؟ اب ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کو تجسس تو ہوتا ہی ہے، سب سمجھ رہے ہیں ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ اس کے کھلکھلاہٹ میں بھی میں نے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اگر مرد کو محبت ہو جائے تو وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، یہی حال میرا تھا۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تھے اور کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے بیٹھنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی ریسٹورنٹ کا مینیجر مینیو کارڈ لے کر آ گیا تھا۔ میں حیرت سے سروس دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ ریسٹورنٹ میرے بابا کے دوست کا ہے، اس لیے مجھے ہمیشہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ ہم اکثر فیملی کے ساتھ یہیں پر آتے ہیں۔ اس نے میرے آگے مینیو کارڈ رکھ دیا تھا اور آرڈر کرنے کا بولنے لگی تھی۔ میری نظر جب پرائز پر پڑی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ہر میل اتنا مہنگا تھا کہ ہم جیسے غریب لوگ اتنا مہنگا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے بمشکل 700 تک کی ایک ڈش آرڈر کی تھی، جب اچانک تو میرے ہاتھوں سے مینیو کارڈ لیتے ہوئے بولی، حد ہے، آرڈر کرنے میں بھی اتنا ٹائم کون لیتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے آرڈر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو کھانا اس نے بولا تھا وہ تقریباً 15,000 سے زیادہ تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ میری جیب میں بمشکل 5,000 روپے ہی تھے۔ میں بل کیسے ادا کروں گا، یہ سوچ کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں گھر سے یہی سوچ کر آیا تھا کہ قندیل کو بل ادا نہیں کرنے دوں گا، لیکن اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میں بھی بل ادا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب بتاؤ گھر میں سب کیسے راضی ہوئے؟ تم کہہ رہے تھے تمہارے بابا امی بڑے بھائی وغیرہ کافی سخت ہیں، تمہارے خاندان میں آج تک کسی نے لو میرج نہیں کی، پھر سب کیسے راضی ہوئے؟ کس طرح تم نے منایا؟ اس کی بات سن کر میرا دھیان بل کی طرف سے نہیں ہٹا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات سوار تھی، 15,000 روپے کہاں سے ادا کروں گا؟ اس کے سوالوں کے جواب پر جب میں کچھ نہ بولا تو وہ میرا ہاتھ تھام گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، اچانک سے اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ریسٹورنٹ پسند نہیں آیا کیا؟ تمہیں کہیں اور چلیں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہم کسی پارک چلتے ہیں، وہاں پر سے کچھ کھا پی لیں گے، میں تمہارے ساتھ لمبی واک کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے اور تمہیں لمبی
واک کرنی ہے، پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، پھر پارک چلیں گے، ہم اچھے سے ٹائم سپینڈ کریں گے۔ میں اپنے گھر پر بول کر آئی ہوں، تم مجھے ڈراپ کر دینا۔ اس کی بات سن کر میں بولا، نہیں، ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ میری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آرڈر کینسل کیا تھا اور ہم دونوں قریبی پارک آ گئے تھے۔ وہاں پر کھانے کے کافی اسٹال تھے۔ میں نے جب اس کے لیے چاؤمین وغیرہ آرڈر کیے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اتنے رئیس ہو کر ایسی جگہوں کا کھانا کھا لیتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے نارمل رویہ اختیار کرتے ہوئے بولا، تو کیا ہوا، یہاں کے بیچنے والے بھی انسان ہیں اور خریدنے والے بھی انسان ہیں، اس میں زہر نہیں ہے، ہم لوگ کھا سکتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کھانا کھانا چاہیے، اکثر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور تم بھی پڑھتے ہو، جاب کرتے ہو، ایک کام کرو، یہاں سے کچھ بھی نہیں کھاتے، ہم واپس ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ذرا خفا ہونے کی اداکاری کرنے لگا، تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ کھانا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسے اچھا لگا تھا، اس لیے اب وہ نارمل ہو کر چاؤمین کھا رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں سکون ملا تھا۔ میں نے بھی برگر لے لیا تھا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ لے کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کبھی کبھی ہمیں دنیا چھوڑ کر اس طرح سکون سے بھی وقت گزارنا چاہیے، یہاں بیٹھ کر مجھے واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے دل ہی دل میں سکون ملا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی، پیسہ ہونے کے باوجود اس میں بالکل گھمنڈ نہیں تھا۔ اس کا رویہ ہی مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں نے وہاں بیٹھ کر وقت گزارا تھا۔ میں اسے جھولوں پر لے کر گیا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے میں نے کیب بلائی تھی، پہلے اسے ڈراپ کیا تھا اور پھر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو آرڈر جاری کر دیے تھے کہ تم اونر سے بات کر کے کوٹھی کرائے پر لے لو۔ میں کل یونیورسٹی جا کر قندیل کو دعوت دینے والا تھا کہ اب تم لوگ ہمارے گھر آؤ۔ جب تک آفیشلی طور پر ہم دونوں ایک نہیں ہو جاتے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری رات اسی سوچ میں گزر گئی تھی کہ مجھے کس طرح تمام معاملات لے کر چل رہے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے بے بسی بھی محسوس ہوئی تھی کہ کاش میں امیر ہوتا، کاش میرے پاس روپیہ پیسہ ہوتا، مجھے یہ سب جھیلنا نہیں پڑتا، لیکن اکثر ہمارے کاش کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آیا۔ اماں میرے لیے ناشتہ بنا چکی تھی اور میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ کنٹین سے کچھ کھانے کا تھا، لیکن اماں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی فی الحال مجھے سب کو ہی راضی کر کے چلنا تھا۔ ناشتہ وغیرہ تناول کیا تھا اور امی کو رات کے حوالے سے مختصر باتیں بتائی تھیں کہ ہم دونوں کے درمیان ابھی کیا چل رہا ہے اور آج میں کیا کرنے والا ہوں۔ میری بات سن کر امی اچانک بولی، نہ جانے کیوں مرتضیٰ میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم اس لڑکی کے گھر والوں کی جانچ پڑتال کروا لیتے ہیں، اتنے امیر لوگ ہیں، اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو کہیں تمہارے ساتھ کچھ خطرناک نہ کر دیں۔ میرے 3 ہی بیٹے ہیں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، اگر تم تینوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تم تینوں ہی میری کل کائنات ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ اگر کچھ خطرہ بھی لگا آپ تک یا اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ میری بات سن کر امی بولی، بات صرف ہم سب کی نہیں ہے، تمہاری بھی ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ان لوگوں کے امیر لوگوں کے بہت زیادہ تعلقات ہوتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ بس تم اپنا خیال رکھنا، باقی میں
تمہارے بھائی، تمہارے بابا اور ہمارا پورا خاندان تمہارے پیچھے بیٹھا ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے اندر تک سکون محسوس ہوا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ آنے جانے کے لیے میں نے اپنی بائک ہی استعمال کرتا تھا۔ کئی دفعہ قندیل نے مجھے منع کیا تھا کہ تم بائک پر سوار نہیں ہوا کرو، یہ خطرناک سواری ہے، مگر اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ خدا کا شکر تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اگر نوکری بھی نہیں ہوتی تو نہ جانے پھر کیا ہی ہوتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ خاموشی سے 2 کلاسز لی تھی اور ہم دونوں کینٹین میں ملے تھے۔ وہ اپنی دوستوں کی ہمراہ ایک ٹیبل کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً وہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ دوسری ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں سوچ رہا تھا اس اتوار ہم اپنے خاندان والوں کو ملا لیتے ہیں۔ دیکھو، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں شادی بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی چاہیے ہے۔ تم بھی مجھے چھوڑ نہیں سکتی اور میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ لوں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میری دلی خواہش تھی تمہارے خاندان والوں سے ملاقات کرنے کی، اپنے خاندان والوں سے تمہاری ملاقات کروانے کی۔ مجھے ایڈریس وغیرہ بتاؤ اپنے گھر کا، اور بتاؤ کس طرح سب کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولا، ہاں ہاں، میں تمہیں اپنی کوٹھی کا ایڈریس دے دیتا ہوں۔ دیکھو، اس دن ہی ہم منگنی کر لیں گے، شادی کی تاریخ پھر ہم سوچ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ دیکھو، تم بھی اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہو، میں بھی گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ ہم دونوں اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہیں، ہم خود مختار ہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، میں بھی ایک ایسا ہی ساتھی اپنی زندگی میں چاہتی تھی جو اپنے فیصلے لینا خود جانتا ہوں، بلا وجہ دوسروں کو اپنے فیصلوں میں شامل نہ کرتا ہوں۔ میں امی بابا کو بتا دیتا ہوں، اسی سنڈے ہم ملاقات کر لیتے ہیں۔ کچھ کھاؤ گے؟ میں منگواؤں؟ کل بھی تم نے مجھے کوئی بل پے نہیں کرنے دیا تھا۔ میں بولا، لڑکیاں بل پے نہیں کرتی ہیں، جب میں موجود ہوں تو تم خرچہ کیوں کرو گی؟ اب بس تم آفیشلی میری ہو جاؤ، مجھے راحت مل جائے۔ میری بات سن کر اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میری کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے ہاتھ لگانے کی، نہ جانے کیوں ایک حیا مجھے ہمیشہ ہی پیچھے رکھتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ بابا نے کافی ہنگامہ کیا تھا کہ بلا وجہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر لڑکی تم سے محبت کرتی ہے اور وہ تمہارے اس چھوٹے سے گھر میں بھی آ جائے گی، لیکن میں بابا کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ وہ امیر لوگ ہیں، وہ لڑکی پھر بھی راضی ہو جائے گی، لیکن لڑکی کا باپ اور اس کی ماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی۔ امی نے اپنے طور طریقے سے بابا جان کو راضی کر ہی لیا تھا اور ہم سب صبح سے ہی اس کوٹھی پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر میں نے ہر ڈیکوریشن کروایا تھا، کھانا بہترین تیار کروایا اور بس انہی لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شام 5 بجے ان کی 2 بڑی بڑی گاڑیاں اس کوٹھی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ میں اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ امی ان سب کے لیے پھول منگوانا چاہتی تھی تاکہ ان کا ویلکم پھول نچھاور کر کے کیا جائے، مگر میں نے منع کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے ان کے مزاج کیسے ہوں گے، امیر لوگ ہیں، ہمیں قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا۔ میں نے سب کو ان کا پروفیشن سمجھا دیا تھا کہ کون کیا بات کرے گا۔ ہم سبھی بہت زیادہ خوش دلی سے انہیں گلے لگا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ ان کے والد میرا گھر یعنی کرائے کی کوٹھی وغیرہ دیکھ کر کافی متاثر ہو گئے تھے۔
سب کی ڈریسنگ بھی بہت اعلیٰ تھی۔ میری بھابیاں، میری اماں، میرے بھائی وغیرہ سب بہت اچھے لگ رہے تھے۔ قندیل کی مسکراہٹ بھی چہرے سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرا خود کا بھی یہی حال تھا، لیکن میں اندر ہی اندر بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ جب حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی نہ جانے اس وقت کیا حال ہوگا۔ مگر بس دل سے دعا تھی کہ کچھ بھی ایسی گڑبڑ نہ ہو جو زندگی بھر مجھے پچھتانے پر مجبور کر دے۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ سٹارٹر آ چکا تھا، بہت ہی اچھے طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی میرے سسر بابا جان سے، ان کے کام کے حوالے سے اور خاندان کے حوالے سے سوال جواب کر رہے تھے، جبکہ میرے بابا بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دے رہے تھے۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے زیادہ گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بات رشتے کی طرف چل پڑی تھی اور اب دونوں خاندان نے حامی بھر کر انگوٹھی پہنانے کا بولا تھا۔ ہم بھی پہلے ہی انگوٹھی لے چکے تھے اور وہ بھی لے کر آئے ہوئے تھے۔ یہ انگوٹھی میری امی نے اپنے سونے کے سیٹ سے دے دی تھی۔ میری ماں مجھ سے واقعی ہی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کر چکی ہیں۔ جب میں نے اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ انہوں نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، حالانکہ مرد پر سونا حرام ہے، لیکن یہاں ان کے اصول تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی مٹھائی آ چکی تھی اور اب سب لوگ مٹھائی کھا رہے تھے جب اچانک پولیس سائرن کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ آخر یہ کیا تماشا تھا؟ میرے دونوں بھائی جو ابھی مسکرا کر مٹھائی منہ میں رکھنے لگے تھے، وہ بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی پر کوٹھی کا دروازہ کھلا تھا اور پولیس اہلکار دھڑا دھڑ اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے سسرال والے بھی گھبرا کر کھڑے ہو چکے تھے۔ پولیس اہلکار نے آتے ہی مجھے سیلوٹ کیا اور میرے سسر کو ہتھ کڑی پہنانا شروع کر دی تھی، اور وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے، لیکن پولیس انہیں گھیر چکی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ قندیل کافی گھبرا چکی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہی باپ سے ڈر رہی ہو۔ میرے سسر چلا کر بولے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جبکہ ایس ایچ او نے ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولے، چپ رہو تم، اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو یہیں پر تمہارا حشر کر دوں گا، اندر ڈالو اس کو۔ یہ کہتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں لے کر جا رہے تھے کہ ان کی بیوی، میرے گھر والے، ہم سب پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ لوگ نہیں رکے تھے۔ اسے گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ ایس ایچ او صاحب نے اب میرے پاس چلے آئے اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے، آپ کو معلوم ہے آپ کی وجہ سے آج کتنا بڑا کرمنل پکڑا گیا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں بولا، یہ گھر میرا نہیں ہے اور یہ صاحب میرے سسر ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بولے، یہ ملک کے غدار ہیں، دنیا کے سامنے اچھا ہونے کا دعویٰ کر کے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب تک یہ اپنا اصل روپ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ کی کوٹھی میں یہ اپنے اصل روپ میں چلے آئے اور اسی لیے آج یہ کڈنیپ ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کی وجہ سے سرکار صرف آپ کو بڑا انعام دے گا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، جبکہ میں کچھ کہنے کی حالت میں نہیں رہا۔ قندیل رو رہی تھی۔ میرے گھر والے گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑے تھے جب اچانک ایس ایچ او کے موبائل پر کوئی میسیج آیا تھا اور اس نے میری ساس کی طرف اشارہ کر کے حکم جاری کر دیا تھا کہ اس خاتون کو بھی اریسٹ کیا جائے، اوپر سے آرڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ ملوث ہے۔ اس دفعہ میں نے قندیل کے ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا تھا کہ اگر پولیس افسر قندیل کی طرف بڑھتا میں واقعی کچھ کر بیٹھتا۔ وہ روتی رہ گئی تھی۔ میں پوچھتا رہ گیا تھا،
لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری ساس سسر کو گاڑی میں ڈالا گیا تھا اور انہیں گرفتار کر کے لے کر چلے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد قندیل بے اختیار زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور سسک سسک کر رونے لگ گئی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، کیا ہوا؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کوٹھی تمہاری نہیں ہے، تم سچ بتانا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تم امیر ہو، میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے، میں غریب علاقے میں رہتا ہوں، بس زندگی گزر رہی ہے، جاب اچھی ہو گئی ہے، پڑھائی میں کر رہا ہوں۔ یہ میرا سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ میں نے یہ کوٹھی جھوٹی دکھائی، مگر تمہارے امی بابا کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، ہمیں لگا تھا کہ تمہاری یہ کوٹھی سچ میں ہے، اس لیے بابا جان اپنے اصل روپ میں یہاں پر چلے آئے تھے، اور وہ اس طرح بھی باہر نہیں نکلتے، وہ اپنا گیٹ اب گڑپ دل کر لیتے ہیں۔ دراصل ہم امیر تو ہیں لیکن 2 نمبر امیر ہیں، بابا جان واقعی ملک کے غدار ہیں، مگر میرا کیا ہوگا؟ ہمارا گھر بھی ہم سے چھین لیا جائے گا، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ، میرا کیا ہوگا؟ میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ سمجھایا ہے ایسا کام نہیں کریں جس سے ہم مصیبت میں پڑیں، لیکن ان لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے بابا قریب چلے آئے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، گڑیا اس طرح روتے نہیں ہیں، ہم ہیں تمہارے گھر والے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میرا بیٹا اتنی بڑی کوٹھی کا مالک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس ایک عزت دار گھر ہے، 4 دیواری ہے، چھت ہے، جہاں تم پرسکون ہو کر رہ سکتی ہو۔ اور رہی بات تمہاری زندگی کی، اب ہمارے بیٹے کے ساتھ تمہاری زندگی جڑ چکی ہے۔ آج کیا تم دونوں کا نکاح ہوگا اور ہم سے جتنا ہو سکے گا تمہارے ماں باپ کے لیے بھی کریں گے۔ میرے بابا کی بات شاید اسے پرسکون کر گئی تھی، جبکہ میں نے اسے باپ کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بابا میرے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہی کوٹھی میں ہی مولوی صاحب کا انتظام کیا تھا اور ہم دونوں کا نکاح سادگی سے کروا دیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ زندگی اچانک سے اتنی تبدیل ہو جائے گی، میں نے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد میں اپنے گھر لے آیا تھا، اس نے نہ کوئی ناک منہ بنایا ہوا، بلکہ سیدھا میرے کمرے کو دیکھ کر خوش بھی ہوئی، لیکن اس کے چہرے کی اداسی مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ پولیس کے پاس تھے اور کوئی بھی اولاد اس پہر وہ خوشی نہیں ہو سکتی، کوئی کچھ بھی کہے، بغیر اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے لیٹ گیا۔ ابھی ہمیں لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس کیس کو لڑنے میں مجھے میرے ماں باپ تھانے میں نہیں چاہیے، میں انہیں آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، مجھے پہلے تم یہ بتاؤ، تمہارے بابا جان نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو پولیس انہیں پکڑ کر لے کر چلی گئی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح مجھے، تاکہ جب میں وکیل سے بات کروں۔ اور میری بات سن کر وہ بیٹھ گئی۔ چند لمحے ہم خاموش رہے اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دراصل بابا جان ملک کے غدار ہیں، اندرونی خبریں وہ دوسرے ممالک تک پہنچاتے ہیں اور بہت سی ایسی حرکتیں ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی چوری کرنا اور اس کے علاوہ کرپشن کرنا، اور بھی کئی ایسے کام ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ پولیس ان کی تلاش میں ہی تھی، جب یہ کام کرتے تھے تب ان کا حلیہ آج جو تھا وہی ہوتا تھا، اور جب وہ عام زندگی گزارتے تھے تو اپنا روپ ایسا دھاڑ لیتے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر پکڑ نہیں پاتا تھا کہ یہ شخص چور ہے۔
ملک کا غدار ہے۔ آج جب بابا گھر سے نکلے تو انہوں نے کوئی پروٹوکول نہ لیا، بس گاڑی میں بیٹھے اور ہم لوگ آ گئے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پولیس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے گھر میں سے کوئی ان سب چیزوں کو ملوث ہے، ورنہ بابا کی خبر لیک ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر اچانک ہی میرے دل و دماغ میں میرے بڑے بھائی صاحب آئے تھے۔ کیا انہوں نے یہ سب تماشا کیا تھا؟ کیا کیونکہ یہ کوٹھی وغیرہ انہوں نے ہی بک کروائی تھی، اور آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میرا بھائی کیا کام کرتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کھڑا ہوا تھا اور بولو کچھ گڑبڑ ہے؟ تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، مجھے میرے بڑے بھائی پر شک ہے، کیا ہم دونوں اس سے بات کریں؟ وہ بولی وقت مناسب رہے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہی لایا اور اس کے ساتھ بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی، چند لمحے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور میں اس کے ہاتھ تھام کر اسے برآمدے میں لے بیٹھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرے بھائی کے سامنے خود ہاتھ جوڑ کر بولی کہ کیا آپ سب نے یہ کیا ہے؟ آپ نے؟ بھیا آپ جھوٹ نہیں بولنا۔ میری بیوی کی بات سن کر اس نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولا، اس کا قصوروار میں ہی ہوں۔ قصوروار کیا ہی کہنا، تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس نے بہت سے غلط کام کیے ہیں جو نقصان دے رہے ہیں۔ اس انسان کا پکڑے جانا ہی ٹھیک تھا۔ مجھے معلومات مل چکی تھی کہ میرا بھائی تم سے محبت کر رہا ہے، اور پھر تمہارے باپ پر پہلے سے شک تھا کہ اس کے بھیس کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ اصل غدار بھی چھپا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا تھا کہ تم کوٹھی پر اپنے ساس سسر کو بلا لو، اور دیکھو میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ برا ہوا ہے، تمہاری ماں باپ دونوں اس معاملے میں پھنس گئے ہیں، لیکن یقین جان یہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تمہارے باپ کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے، کئی چیزیں میں ہی ملک نے نقصان برداشت کیا ہے، اور اس کا اندر رہنا ہی ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اب انہیں پھانسی ہو۔ تم ایک پڑھی لکھی ہو، سمجھدار لڑکی ہو، اگر جذبات کی بجائے دل و دماغ سے سوچو تو تمہیں انصاف ان لوگوں نے دلانا ہے جن کے بچے بے موت مرے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں امید کرتا ہوں تم ضرور سمجھو گی۔ جبکہ میری بیوی اب خاموش ہو گئی تھی۔ فی الحال ہم کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ پوری رات اسی کشمکش میں بھی گئی تھی کہ اگر صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ اپنی بیوی کا ساتھ دینا چاہتا تھا، اور میری بیوی کے ماں باپ میرے بھی ماں باپ ہی رکھتے تھے۔ میں 9 بجے تک تیار ہو گیا، ارادہ کورٹ جانے کا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا جب وہ میرے قریب آئی، وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، کہاں جا رہے ہیں؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں، ہم لوگ دونوں جا رہے ہیں وکیل کے پاس۔ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، وکیل ہے، بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم طریقے سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ فوراً سے بولی، میں نے رات بھر آپ کے بھائی کی بات سوچی ہے، مجھے جذبات سے نہیں دل و دماغ سے کام لینا چاہیے۔ مجھے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو میرے ضمیر کو ملامت کرتا رہے۔ امی بابا نے مجھے بہت گناہ کیے ہیں، پیسے بنانے کے لیے انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں عذاب میں ڈالی ہیں۔ مجھے سب پتہ ہے، جو کورٹ فیصلہ ان کے لیے لے گی میں اسی پر راضی ہوں۔ میں ملک کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ اپنی بیوی کے باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی ایسا ہی بول سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے قندیل سے اتنی محبت تھی، اس قدر کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ٹھیک 2 مہینوں بعد فیصلہ آ گیا۔ ان کے ماں باپ کو عمر قید کی سنائی گئی۔ پھانسی کے آرڈر جاری نہیں کیے گئے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا، وہ زندہ تھے، وہ مل سکتی تھی، ان سے باتیں کر سکتی تھی، اپنی تکلیف انہیں بتا سکتی تھی۔ بے شک انہیں ساری زندگی قید میں ہی کاٹنی تھی، لیکن وہ مرتے تو نہیں نا۔ اسی وجہ سے
میں پرسکون ہو گیا تھا، میری بیوی کے دل میں بھی سکون آ گیا تھا، اور یہ کام میرے بڑے بھائی نے کروایا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام کاج نہ کریں جو آپ کی وجہ سے کسی اور کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں، بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔